اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پہلے کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں توبہ کے بارے میں کہ توبہ کی اقسام کیا ہوتی ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ٹاپکس میں نے جو ہے ان کو ڈسکس کیا ہے، لیکن آج اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ توبہ کرنی کیسے چاہیے، یعنی ہم کس طرح توبہ کریں، کیسے توبہ کریں، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ لو۔ اپنی ایمانی زندگی کے اندر جو شغاف پیدا ہو گیا ہے اسے پر کرنے کے لیے ایسی توبہ کر لو کہ اس کی مرمت ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے اندر گناہ کا میلان اور رجحان رکھا ہے، یعنی انسان ایک خطا کار بندہ ہے اور اس سے ہر وقت گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہی ہیں، لیکن بہترین انسان وہی ہے جو خطا کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو اور اسے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ معافی مانگے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ گناہ گار کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں؟ گناہ گاروں میں 3 مختلف اقسام کے انسان شامل ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور دوسرے گناہ کا انکار بھی کرتا ہے کہ یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، یعنی وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ گناہ تھوڑی ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو جائز بنانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور مانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن بہانے بناتا ہے کہ یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے۔ تو شیطان نے بھی نافرمانی کا بہانہ بنایا تھا، فلسفہ بنایا تھا اور کہانی گھڑ لی تھی۔ تو سیم اسی طرح انسان بھی بہانے بناتا ہے اور اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے، اقراری مجرم بن جاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور اللہ کے سامنے انتہائی بے بسی کے ساتھ روئے اور کہا، اے اللہ، آپ ہی بتائیے کہ میں آپ سے معافی کیسے مانگوں۔ کتنا بے بسی کا انداز ہے کہ اب آپ کو کیسے مناؤں، آپ جس چیز سے راضی ہوں گے وہ مجھے بتا دیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اسے کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس قسم کی بے بسی کے اظہار کے ساتھ اللہ سے اس کے منانے کا طریقہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات اور الفاظ خود ہی سکھا دیے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھے منایا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں تو اللہ اس پر متوجہ ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور کلمات کیا سکھائے کہ آدم کی اولاد کو گناہ سے نجات کا بہترین نسخہ عطا فرما دیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام گناہوں کا تریاق ساتھ لے کر آئے۔ وہ تریاق کیا ہے؟ وہ تریاق یہ ہے کہ سورہ اعراف میں ہے ایک آیت کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ اللہ حکیم ہے نا، جب اس نے انسانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو ان کا علاج بھی تو ساتھ بھیجا ہے۔ جب بیماری اس کے اندر ہے تو علاج بھی ساتھ بھیجا ہے۔ گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق بھی ضرور پیدا کیا جاتا ہے۔ اب گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا، گناہ کا اقرار کیا تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو گناہ تو انسان کی طبیعت کے اندر ہے، اس کے اندر گناہ کا میلان ہے، لیکن جس طرح حق کی پہچان ضروری ہے اسی طرح گناہ کی پہچان بھی ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے، مطلب ہم جو بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ آج کا بھولا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ آج کا یہ بھولا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے معاشرہ گناہ سمجھتا ہے، جسے سوسائٹی برا جانتی ہے۔ آپ نے
صبح کے وقت کسی پارک میں دیکھا ہوگا کہ خاتون جو ہے وہ واک کر رہی ہوں گی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، لیکن وہ بے پردہ ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے پردہ ہونا معاشرے کے اندر برا نہیں رہا۔ مرد سود کی قسطیں لینے بھی جا رہا ہوگا اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، اس لیے کہ سود لینا معاشرے کے اندر برا نہیں رہا۔ رفاہی کام بھی بہت اونچے اونچے کرے گا، لیکن سالہ سال گزر جانے کے باوجود اس نے لوگوں کی ایک پیمنٹس روک رکھی ہوں گی۔ جھوٹ بھی اس کی عادت اور اس کا مزاج بن چکا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا اب اس معاشرے میں برا نہیں رہا۔ بظاہر اس کی حالت بہت دینداروں والی ہے، مگر گھر کے اندر شرعی پردہ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے گناہ کی حقیقت سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ وہ نہیں جسے معاشرہ برا سمجھے، سوسائٹی برا سمجھے، جسے لوگ برا سمجھے۔ معاشرہ زنا کو برا سمجھتا ہے، غیبت کو برا نہیں سمجھتا، جبکہ غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ غیبت زنا سے بہت زیادہ شدید گناہ ہے۔ گھر میں بیٹی ہے تو غیبت کر رہی ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی غیبت کر رہا ہے۔ ارے یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے۔ لیکن چونکہ معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھتا، اس لیے اسے گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ بیٹی اگر گندگی کرتی ہے تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ غیبت کرتی ہے تو کوئی پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا۔ گناہ کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ گناہ کی حقیقت سمجھ آئے گی تو تب توبہ کی حقیقت نصیب ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ کو غلط سمجھتی ہوں، لیکن میری زندگی میں بے شمار گناہ ایسے ہیں جنہیں میں نے گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، اس لیے کہ میں نے گناہوں کی جو فہرست بنا رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے گناہوں کی فہرست سے مختلف ہے۔ گناہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلائے، جس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ گناہ ہے، چاہے لوگ اسے اپنے معاشرے میں پسند کریں، چاہے سوسائٹی میں اس کا رواج کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس گناہ کے کرنے والے کو لوگ بہت ہی اچھے القابات سے کیوں نہ پکاریں، لیکن وہ گناہ ہی رہے گا۔ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسی آدمی زہر پر مٹھاس لگا کر اسے نگل لے، بظاہر اوپر سے میٹھی لیکن اندر سے زہر ہے، موت ہے۔ گناہ کرنے میں بھی لذت ہے، لیکن حقیقت میں روحانی موت ہے۔ گناہ کی حقیقت ایسی ہے جیسے ایک خارج زدہ شخص اپنے آپ کو کھجاتا ہے تو کھجانے میں اسے وقتی طور پر تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کھجائی ہوئی جگہ پر زخم بن جاتا ہے اور پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے کہ بظاہر تھوڑی دیر کی لذت ہے، پھر بے چینی ڈیرے ڈال لیتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، زندگی کے لطف سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب اس کے بعد توبہ کی نوبت آتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، جیسے ہم غیر محرم کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ۔ یہ توبہ تو خود قابل توبہ ہے، ایسا استغفار تو خود قابل استغفار ہے۔ وہ دیہاتی سادہ تھا، کہنے لگا حضرت آپ مجھے توبہ کی حقیقت بتا دیں، تو توبہ ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کی حقیقت ہے یعنی ندامت۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول توبہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت، یعنی توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ندامت ہی میں ہے۔ توبہ کا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت، شرمندگی اور احساس زیاں پیدا ہو جائے، اپنے ماضی پر ندامت اور شرمندگی ہو،
یہ احساس ہو جائے کہ آج میں نے اپنے محسن کو کتنا ناراض کیا ہے، اس کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور میری طرف سے اس کا بدلہ نافرمانی کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ یہ ندامت احساس پیدا ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا جس کے گناہ بکثرت ہوں گے، مگر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، تو اللہ تعالی رب العزت نے صرف احساس ندامت کی وجہ سے اس کو جنت نصیب فرما دیں گے، اس لیے کہ ندامت مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے چند امور کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سچی ندامت پیدا ہو جائے، احساس زیاں پیدا ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ندامت کا ایک انداز اللہ نے قرآن میں یوں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کا ترجمہ ہے کہ اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، یعنی زمین تنگ کر دی گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ سے پناہ ملنا اللہ کے در کے علاوہ کہیں ممکن نہیں ہے، پھر اللہ پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ ندامت کا اتنا غلبہ ہو کہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی تنگ لگنے لگے، طبیعت کے اندر سخت گرانی ہو جائے، طبیعت گھٹنے لگے۔ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے پھر جو توبہ کی جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فوراً فرائض کی ادائیگی شروع کر دی جائے۔ آج تک جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی شروع کر دی جائے۔ کسی کا قرض آپ کے اوپر فرض ہے، کسی کا مالی فرض ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، ان کی ادائیگی شروع کر دی جائے۔ تیسری چیز حقوق کی ادائیگی ہے۔ جتنے حقوق ادا کرنا باقی ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندے کے حقوق، ان کی ادائیگی شروع کر دی جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مظلوم کا بدلہ حقدار کو اس کے حق تک پہنچانا، یعنی کسی کی غیبت کی، کسی کا مال لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے معافی مانگیں۔ اگر دنیا میں اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کی جائے۔ پانچویں چیز ہے عزم۔ یہ عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دوبارہ گناہ کا ہو جانا اس عزم کے منافی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے عزم کرے کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آج تک جیسے گناہوں کی لذت چکھی ہے اسی طرح فوراً ہی نیکیوں کی لذت چکھنا شروع کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 82 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور بھلا کام کرے، پھر راہ پر رہے، یعنی توبہ کے بعد موت تک سیدھی راہ پر رہے۔ اللہ بہت معاف کرتا ہے، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی معافی اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کرنے کے بعد اعمال صالح کرنے لگے اور پوری زندگی سیدھی راہ پر چلنے کا عزم کر لے۔ تو میرے دوستوں، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی شان مغفرت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ بندوں کے گناہ اور خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے رب میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ شکریہ۔